بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے عزیز و اقارب کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں پروفٹ سیریز، اور آج ہم شروع کریں گے سب سے پہلے پیغمبر یوسف علیہ السلام کے بارے میں، کہ کیسے انہوں نے لمبی زندگی جو قید میں گزاری، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسا اچھا اور اونچا بلند مقام عطا فرمایا، کیسے زلیخا یوسف علیہ السلام کی دیوانی ہوئی، انہیں ان سے عشق ہوا، اور عرب کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کی حسن و جمال کو دیکھ کر اپنی انگلیاں تک کاٹ ڈالی۔ یوسف علیہ السلام نے ایک بہت لمبا عرصہ غلامی میں گزارا، اور اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر یعقوب علیہ السلام اور بی بی راحیل کے لاڈلے بیٹے تھے۔ آپ کا ایک چھوٹا بھائی بنیامین بھی تھا۔ یعقوب علیہ السلام آپ کو اور آپ کے چھوٹے بھائی بنیامین کو، یعنی کہ اپنے چھوٹے دونوں بیٹوں کو، باقی بچوں سے زیادہ پیار کرتے۔ ایک دن یوسف نے صبح اٹھتے ہی اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے، چاند اور سورج کو دیکھا ہے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، ایسا نہ ہو کہ وہ دشمنی پر اتر آئیں۔ بیٹے، تم اپنے دادا اسحاق اور پردادا ابراہیم کی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں برگزیدہ ہوگے۔ اللہ تمہیں علم و حکمت اور بہت سی نعمتیں عطا کرے گا، اور تمہارا مستقبل بڑا تابدار ہوگا۔ ادھر یوسف کے دوسرے بھائی، جو حضرت یعقوب کی دوسری بیوی کی اولاد میں سے تھے، ایک دن ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے، ابا جان ہمارے مقابلے میں یوسف کو بہت چاہتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑی توہین کا باعث ہے، کیونکہ بہرحال ہم بڑے ہیں۔ آؤ ایسا کرتے ہیں، یوسف کو باپ کی آنکھوں سے اوجھل کرنے کے لیے اسے کسی دور دراز جگہ پر چھوڑ آئیں۔ اسی طرح ابا جان اس کی غیر موجودگی میں ہمیں بہت اہمیت دینے لگیں گے۔ یہ طے کرنے کے بعد وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابا جان، کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتے اور اسے ہمارے ساتھ آنے جانے سے روکتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی یوسف کو کچھ کہا ہے؟ ہم تو ہمیشہ اس کے خیر خواہ رہے ہیں۔ کل ہم نے سیر کا پروگرام بنایا ہے، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں کہ وہ بھی ذرا ہمارے ساتھ کھیل کود آئے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، بیٹا، یوسف ابھی بچہ ہے، وہ ابھی کھیل کود میں تمہارا برابر کا نہیں ہوا، اور جنگل میں بھیڑیے بہت ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ تم اپنی کھیل میں ایسے مگن ہو جاؤ کہ اسے اکیلا چھوڑ دو، اور خدا نہ کرے کہ اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ کہا، ابا جان، آپ نے ہمیں اتنا پختہ کر رکھا ہے کہ اگر ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو بھیڑیا اٹھا لے جائے تو ہم کس کام کے نہیں، ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ اسی طرح انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو منا لیا اور یوسف کو ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ ایک بیابان جنگل میں آ گئے جہاں نہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے اور نہ کوئی اور دیکھنے والا تھا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پہلے خوب مارا، اور انہیں جب وہ مارنے لگے، قتل کرنے لگے، تو ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ ٹھہرو، تم اسے قتل مت کرو، ہم یہاں پاس ہی ایک کنویں میں اسے ڈال دیتے ہیں تاکہ کوئی آتا جاتا قافلہ اسے اپنے ساتھ لے جائے۔ تاہم انہوں نے ایسا ہی کیا۔
انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیض اتروا لی اور اسے ایک کنویں میں ڈال دیا تاکہ کوئی قافلہ وہاں سے گزرتے ہوئے اسے نکال لے اور اپنے ساتھ لے جائے۔ یوسف کو کنویں کے اس اندھیرے میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ تھا اور وہ اس کا ذکر کرتے رہے، البتہ باپ کی جدائی میں آنسو بہاتے رہے۔ ان کے دل سے بار بار یہ آواز آتی کہ یوسف گھبراؤ مت، حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے، تمہارے یہی بھائی ہیں جنہوں نے تمہیں اتنی سزا دی، ایک دن شدید بدحالی کا شکار ہوں گے اور تیرے دروازے پر آئیں گے۔ اس وقت یہ اپنی جہالت اور بدعمالی پر سخت شرمندہ ہوں گے۔ شام ہوئی تو بھائی گھر کو لوٹے اور مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے بولے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے، ابا جان، ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں، ہم دوڑ لگا رہے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا۔ جب ہم واپس آئے تو دیکھا کہ سامان تو تھا لیکن یوسف نہیں تھا۔ ہم نے اسے یہاں وہاں بہت ڈھونڈا لیکن وہ ہمیں نہ ملا۔ ابو، ہمیں تو لگتا ہے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، خون آلود قمیض اپنے ساتھ لائے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے اور فرمایا، ایسا نہیں ہے کہ بالکل تم نے کوئی چال چلی ہے۔ بہرحال صبر کے علاوہ میں کیا کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا۔ ادھر ایک قافلہ وہاں آ کر رکا پانی کی تلاش میں، تو وہ اس کنویں کے پاس آ پہنچے جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اس کنویں سے پانی مت لو، یہاں کا پانی بالکل کھارا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا حرج ہے کہ ہم ایک بار ڈول ڈال کر پانی نکال لیں۔ تو انہوں نے ڈول ڈالا اور پانی نکال کر جب دیکھا تو پانی تو میٹھا تھا۔ وہ سب بہت حیران تھے، لیکن انہوں نے پیٹ بھر پانی پیا اور جانوروں کو بھی پلایا۔ جب انہوں نے دوسری بار ڈول کنویں میں ڈالا تاکہ اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کچھ پانی لے لیں، یوسف نے ڈول کو پکڑ لیا اور اس کنویں سے باہر آ گئے۔ وہ پانی کی بجائے ایک خوبصورت لڑکے کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور یوسف سے پوچھنے لگے کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے؟ لیکن یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ وہ اپنی پہچان چھپائے رکھیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ میں کنویں کا بیٹا ہوں اور اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں بتا سکتا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو قافلے کی طرف لوٹا لیا اور انہوں نے سوچا کہ لڑکے کو مصر لے جائیں گے اور بھاری قیمت پر بیچ دیں گے۔ وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ ذرا احتیاط سے کام لیں، ایسا نہ ہو کہ کسی کو پتہ چل جائے اور اس کو ہم سے چھین لے۔ یوسف کے بھائی اگلے دن صبح کنویں کی طرف آئے تاہم معلوم کریں کہ یوسف پر کیا گزری۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر دیکھا کہ ایک قافلے نے یوسف کو پانی سے نکال لیا ہے۔ انہوں نے قافلے والوں سے بات چیت کی اور ان سے یہ کہا کہ یوسف ان کا غلام ہے، مگر ہر روز گھر سے بھاگ جاتا ہے اور وہ اس سے تنگ آ گئے ہیں اور اس کو اپنے پاس ہرگز نہیں رکھنا چاہتے بلکہ اسے بیچنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے باصلاحیت نیک اور خوبصورت بھائی کو چند روپوں کے بدلے بیچ ڈالا۔ قافلہ مصر پہنچا۔ مصر کے عوام اپنی ضرورت کی اشیاء خریدنے کے لیے قافلے والوں کے پاس آئے۔ ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق کسی نہ کسی چیز کی تلاش میں تھا۔ یوسف کو دیکھ کر وہ لوگ سوچنے لگے کہ کیا یہ لڑکا بھی فروخت کے لیے ہے۔ اس زمانے میں رواج بھی تھا کہ لڑکے لڑکیاں غلام اور کنیز بنا کر بیچ دیے جاتے تھے۔ چنانچہ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ یوسف کو خرید کر گھر لے جائے۔ آخرکار قافلے والوں کا یوسف کے بارے میں مصر کے بادشاہ، جو عزیز مصر کہلاتا تھا، سودا طے پایا۔ عزیز مصر یوسف کو اپنے محل میں لے گئے اور اپنی بیوی زلیخا کے سپرد کر دیا۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا کہ اس بچے کی سلیقے سے پرورش کرو، بلکہ اسے اپنے بیٹے کی طرح پالو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف کو کنویں کی اذیت اور ناک
فضا سے نکال کر شاہ مصر کے آرام دہ اور پر آسائش محل میں پناہ دی، تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ وہ کس طرح علم و حکمت حاصل کرتے ہیں اور کس طرح اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت یوسف شاہ مصر کے محل میں بڑے ناز و نعمت میں رہے اور پلے بڑھے، لیکن ابھی انہیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے کافی تکالیف برداشت کرنا باقی تھی۔ وہ توحید پرست، عقل مند اور خوبصورت نوجوان تھے۔ انہیں مصری عوام کا بدکاریوں والا رہن سہن بالکل پسند نہیں تھا اور وہ بہت متقی اور پرہیزگار تھے۔ ایک دن ملکہ مصر زلیخا نے ان سے کہا، یوسف، تم دوسرے جوانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ خوبصورت ہو، مگر تمہاری پاکیزگی اور پرہیزگاری حد سے بڑی ہے۔ تم یہاں کے لوگوں کی طرح زندگی بسر کرو۔ لیکن یوسف نے زلیخا سے کہا، میرے لیے جیسی زندگی تم چاہتی ہو ممکن نہیں۔ یہ جواب سن کر زلیخا اور بعض دوسری عورتوں اس کی ہم خیال تھی آگ بگولا ہو گئی۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ کسی طرح یوسف کو قید کروا دیا جائے۔ حضرت یوسف نے بھی قید خانے کو گناہ کی زندگی پر ترجیح دی، پس حضرت یوسف بغیر کسی جرم کے قید میں ڈال دیے گئے، کیونکہ ان کا گناہ صرف اتنا تھا کہ جب انہوں نے زلیخا کے برے ارادے میں ان کا ساتھ نہیں دیا تو زلیخا نے انہیں قید میں ڈلوا دیا۔ جب یوسف علیہ السلام قید خانے میں رہے اور جتنے دن بھی رہے، آپ نے بلکہ اس قید کو شاہی محل بنا دیا، مگر آپ کے دل سے برابر یہ آواز آتی رہی کہ یوسف، یہ قید خانہ تیرے لیے شاہ مصر کے محل سے بہتر ہے۔ جب تک یہ تکالیف اور سختیاں برداشت نہیں کرو گے، اعلیٰ تعلیم و تربیت نہ پا سکو گے اور نہ ہی اعلیٰ منصب پر فائز ہو سکو گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانے میں 2 آدمی اور قید کیے گئے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی، پانی اور شربت پلانے والا، اور دوسرا بادشاہ کا نان بائی تھا۔ ایک دن وہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، بھائی، آپ بڑے نیک اور اچھے آدمی لگتے ہیں۔ ہم دونوں نے ایک خواب دیکھا، بھلا اس کی تعبیر بتائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کیوں بھائی، تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ ایک کہنے لگا، میں نے دیکھا کہ میں بادشاہ کے دربار میں ہوں اور ان کے لیے شربت بنا رہا ہوں اور انہیں اپنے ہاتھوں سے انگور کا جوس بنا کر دے رہا ہوں۔ دوسرا کہنے لگا، میں نے دیکھا ہے کہ میں روٹیوں کا تھال سر پر رکھے ہوئے ہوں اور پرندے اس میں سے کھائے جا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آؤ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، کچھ باتیں کرتے ہیں اور کھانا آنے تک آپ کے خواب کی تعبیر بھی بتا دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے، بھائیو، میں اس شہر میں بڑی آسودہ اور خوشحال زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن میں نے اس شہر کو عوام جو نہ اللہ کو مانتے اور نہ ہی آخرت میں انہیں کوئی فکر تھی کہ کیسی بے راہ روی اختیار نہ کی تو مجھ سے سزا کے طور پر اس قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ بھائیو، میں حضرت یعقوب و اسحاق اور ابراہیم کے دین و مقدس کا پیرو ہوں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور صرف اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ بے شک یہ دین مقدس ہمارے اور تمام عوام کے لیے ایک بڑی نعمت ہے، اگرچہ لوگ اس کا احساس نہیں کرتے۔ بھائیو، کیا یہ صحیح نہیں کہ تم لوگوں نے خدائے واحد کو بھلا کر بتوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے اور برائے نام اس کی عبادت کرتے ہو؟ مگر اللہ کا ابتدا اور مضبوط دین یہی ہے، مگر افسوس کہ یہ لوگ نہیں سمجھتے۔ بہرحال میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا اور اب خواب کی تعبیر بیان کیے دیتا ہوں۔ سنو، تم میں سے جس نے یہ خواب دیکھا کہ بادشاہ کے لیے شربت تیار کر رہا ہے، وہ جلد رہا کر دیا جائے گا اور اپنے پرانے کام پر لگا دیا جائے گا۔ البتہ جس نے یہ خواب دیکھا کہ پرندے اس کے سر پر رکھی ہوئی روٹیاں کھا رہے ہیں
اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا۔ یہ تھی وہ تعبیر جو تم معلوم کرنا چاہتے تھے۔ حضرت یوسف نے اس آدمی سے جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ نجات پائے گا اور اپنے پرانے منصب پر لوٹا دیا جائے گا، چپکے سے کہا، جب تم دوبارہ بادشاہ کے دربار میں جانے لگو، کسی دن ان سے کہنا کہ میں بے گناہ قید خانے میں پڑا ہوں، شاید میری رہائی کا کوئی راستہ نکل آئے۔ مگر وہ بھول گئے اور اس نے شاہ مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی ذکر نہ کیا۔ اسی طرح حضرت یوسف ایک مدت تک قید خانے میں رہے، اسی طرح پڑے رہے اور کوئی بھی ان کا ثانی نہ تھا۔ ایک دن حسب معمول بادشاہ نے دربار میں لگایا کہ وہ پریشان ہیں۔ آخر وہ اپنے حواریوں سے کہنے لگے، میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا اور سخت پریشان ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ 7 کمزور اور 7 موٹی گائیں ہیں، جو ایک طرف گندم کے ساتھ ہرے بھرے خوشے ہیں، جبکہ دوسری طرف اتنے ہی سوکھے ہوئے۔ جلدی سے مجھے اس کی تعبیر بتائی جائے، میں سخت غمگین ہوں۔ اور ہاں، جو سوکھی گائیں ہیں انہوں نے موٹی گائیوں کو کھا لیا۔ حواری یہ خواب سن کر دم بخور رہ گئے اور عرض کرنے لگے، اے عزیز مصر، یہ محض آپ کی پریشانی خیالی ہے، اور پریشانی خیالی کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ اس وقت بادشاہ کے ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا، جنہوں نے اس کے خواب کی 2 تعبیر بیان کی تھی، وہ بالکل ٹھیک تھی۔ بادشاہ بولا کہ تم کیسے تعبیر بتاؤ گے جب کہ بڑے بڑے دانشور لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں؟ ساقی نے عرض کیا، اے عزیز مصر، دراصل قید خانے میں ایک نوجوان قید ہے، وہ بڑا نیک اور شریف ہے، وہ خواب کی تعبیر جانتا ہے۔ میں اس کے پاس جاؤں گا اور اس سے پوچھ کر آپ کو خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ ساقی قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے یوسف، اے نیک آدمی، اے ہمارے اچھے بھائی، ہمارے بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، ذرا اس کی تعبیر بتاؤ۔ آپ نے فرمایا، کہو کیا خواب دیکھا؟ بادشاہ نے ساقی بولا، بادشاہ نے دیکھا کہ 7 مڑیل گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور گندم کے 7 ہرے بھرے خوشوں کے ساتھ 7 سوکھے ہوئے خوشے بھی ہیں۔ اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ نے فوراً کہا، یہ بات 7 سال تمہارے ہاں خوب اجناس ہوگی، اور پھر 7 سال مصر میں شدید قحط سالی آئے گی۔ یہ خشک سالی 7 سال تک جاری رہے گی۔ چنانچہ پہلے 7 سالوں میں تمہیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ گندم کاشت کریں، اور جب فصل پک جائے تو گندم کو ذخیرہ کر لیں اور احتیاط سے تھوڑا تھوڑا استعمال کریں۔ جب خشک سالی کے دن شروع ہوں گے تو جمع شدہ گندم کو استعمال میں لایا جائے گا۔ اس کے بعد خشک سالی ختم ہو جائے گی اور حسب معمول بارشیں ہوں گی اور لوگ خوب غلہ پیدا کریں گے۔ بادشاہ یہ تعبیر سن کر بڑا حیران ہوا کہ یوسف کس طرح یہ معلومات رکھتا ہے۔ اس نے نوکر کو بھیجا اور فوراً یوسف کو بلا لائے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اوپر لگائے گئے الزام کے فیصلے سے قبل قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا اور فرمایا، جاؤ شاہ مصر سے کہہ دو کہ وہ پہلے عورتوں کی طرف سے مجھ پر لگائے گئے الزام کا فیصلہ کرے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ میں کسی جرم میں اتنے برس قید رہا۔ دیکھو، بادشاہ سے یہ بھی کہہ دینا کہ یہ فیصلہ اس لیے نہیں چاہ رہا کہ میری تعریف و ستائش ہو، بلکہ اس لیے کہ شاہ مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں اپنے محسن شاہ مصر سے کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی۔ شاہ مصر نے عورتوں کو حاضر کیا اور تمام واقعہ سچ سچ پوچھا۔ سب عورتوں نے، خصوصاً ملکہ زلیخا نے، اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور گواہی دی کہ یوسف بالکل بے خطا ہے، ہم نے دھوکے سے اس کو قید کروایا۔ شاہ مصر نے ان عورتوں کو قید میں ڈالنے کا حکم سنا دیا۔ یوسف بالکل بے خطا ہے، یہ سب کو یقین ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو باعزت طور پر قید خانے سے آزاد کیا گیا، بلکہ انہیں مصر کے خزانوں کا انتظام بھی ان کے حوالے کر دیا گیا
تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جس طرح چاہیں استعمال کریں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا میں بھی عزت و وقار عطا فرمایا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام خود عزیز مصر تھے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا اور نیک اعمال لوگوں کو اسی طرح عزت دیا کرتا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حال سنیے۔ کنعان جو ان کا وطن تھا سخت قحط کا شکار ہوا، کھانے پینے کی سخت قلت پیدا ہو گئی، گندم بالکل ناپید ہو گئی۔ انہیں اطلاع ملی کہ مصر میں گندم بہت بڑی مقدار میں موجود ہے اور وہاں سے مل سکتی ہے، چنانچہ وہ مصر روانہ ہو گئے تاکہ اپنے اہل و عیال کے لیے گندم خرید کر لا سکیں۔ اب چونکہ عزیز مصر خود حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور ہر شخص کو جو گندم وغیرہ خریدنا چاہتا تھا آپ کے دربار میں حاضری دیتا، آپ کے بھائی اس چیز سے بالکل بے خبر تھے۔ چنانچہ جب وہ آپ کے دربار میں آئے تو آپ نے فوراً ان کو پہچان لیا مگر انہیں بالکل پتہ نہ چلنے دیا۔ فرط محبت خصوصاً اپنے پیارے والد کی یاد میں آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر آپ نے ضبط کیا اور بھائیوں سے مخاطب ہوئے۔ آپ کیسے آئے ہیں؟ وہ بولے، ہم پیغمبر خدا یعقوب کے بیٹے ہیں، ہمارے علاقے کنعان میں سخت قحط پڑا ہوا ہے، چنانچہ اپنے خاندان کے لیے گندم حاصل کرنے یہاں آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کیا حضرت یعقوب کے بیٹے صرف تم ہی ہو یا ان کے کوئی اور بھی بیٹے ہیں؟ تو وہ بولے، ہماری والدہ سے 2 اور بیٹے ہیں، ان میں سے ایک کو بھیڑیا کھا گیا اور دوسرا ہمارے والد کے پاس ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، خوب، اس مرتبہ تو آپ گندم لے جائیں، مگر آئندہ جب آئیں تو اس بھائی کو بھی ساتھ لائیں تاکہ آپ کے قول کی تصدیق کی جا سکے۔ یہ یاد رکھیں، اگر اسے ساتھ نہیں لائیں گے تو گندم نہیں ملے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم صادر فرمایا کہ فی الحال تو گندم کی 1 بوری فی کس دے دی جائے، اور چپکے سے اپنے ملازموں کو ہدایت کر دی کہ ان کی رقم جو وہ گندم خریدنے کے لیے ساتھ لائے ہیں وہ بھی گندم کی بوری میں رکھ دیں۔ آپ نے اس لیے ایسا کیا کہ وہ خوش ہوں اور دوبارہ بھی آئیں۔ حضرت یوسف کے بھائی گھر پہنچے، اپنے والد کو سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ آئندہ گندم کے حصول کے لیے بنیامین کو ساتھ لے جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ عزیز مصر نے شرط لگائی کہ ہم اس کو اپنے ساتھ نہ لے گئے تو گندم نہ ملے گی۔ اسی صنع میں انہوں نے گندم کی بوریاں کھولی تو دیکھا کہ ان میں رقم بھی موجود ہے۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے اور جذباتی اندازوں میں حضرت یعقوب سے کہنے لگے، دیکھیے ابا جان، عزیز مصر کتنا بھلا آدمی ہے، اس نے ہماری جمع پونجی بھی واپس کر دی۔ آپ ضرور بنیامین کو ہمارے ساتھ کر دیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ گندم لائیں۔ اس مرتبہ جو گندم لائے ہیں وہ ہمارے لیے قطعی ناکافی ہے۔ ابو، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں نے یوسف کو جو تمہارے سپرد کیا تھا اس کی تم حفاظت نہ کر سکے، اور اب میں اس وقت بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر حفاظت کا پختہ وعدہ نہیں کرو گے۔ انہوں نے عرض کی، ہم اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بنیامین کی بے حد حفاظت کریں گے، البتہ کوئی ناگہانی واقعہ پیش نہ آ جائے، اس کا ذمہ ہم پر نہیں ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی اور ان سب کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے رخصت کر دیا۔ جب وہ حضرت یوسف کے دربار میں پہنچے، آپ نے بنیامین کو اشارے سے اپنی طرف بلایا اور اس سے فرمایا، میں تیرا بھائی ہوں، مجھے سب معلوم ہے کہ بھائی ہم دونوں کے ساتھ کیا کرتے رہے۔ دیکھو، ابھی ان سے کچھ مت کہنا اور یہ بھی نہیں کہنا کہ میں زندہ ہوں، تم بس کچھ بولنا مت، میں تمہیں یہاں اپنے پاس ہی روک لوں گا۔ ادھر انہوں نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ بوریوں کو گندم سے بھر دیں۔ اپنے 1000 کرندے آپ نے تعینات کیے
کہ چپکے سے سونے کا پیالہ بنیامین والی بوری میں رکھ دیں۔ جب گندم ڈال دی گئی، بوریاں بند کر دی گئی، انہوں نے سارا سامان اٹھا کر اونٹوں پر لاد دیا اور اجازت لے کر چل پڑے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی، اے قافلے والو، تم تو چور ہو۔ بھائی گھبرا گئے اور نہایت پریشانی کے عالم میں پلٹ کر پوچھنے لگے، تمہارا کیا کھو گیا ہے؟ پکارنے والے نے کہا، شاہ مصر کا سونے کا پیالہ غائب ہے۔ بھائی بگڑ کر بولے، تو اس سے ہمارا کیا تعلق؟ ہم یہاں چوری کرنے نہیں آئے ہیں۔ پکارنے والے نے کہا، اچھا، ہم تمہاری تلاشی لیں گے، مگر یہ بتا دو، اگر تم میں سے کسی کے سامان میں وہ پیالہ نکل آئے تو ہم اسے اپنے پاس یہاں روک لیں گے۔ پکارنے والے نے کہا، ٹھیک ہے۔ سب کو واپس لے گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں ان کی تلاشی لے جانے لگی۔ بنیامین کے سامان سے پہلے انہوں نے بھائی کے سامان کی تلاشی لی۔ آخرکار سونے کا پیالہ بنیامین کے سامان سے نکل آیا۔ یہ دیکھ کر بھائی سخت پریشان ہوئے اور خفا ہوئے اور بے اختیار بڑبڑائے، اوہ، اس نے چوری کی ہے، اس کے دوسرے بھائی نے بھی تو کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تم بہت بدعمال لوگ ہو، یہ جو باتیں تم بتا رہے ہو، اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت سے خوب آگاہ ہے۔ آپ وہ منت سماجت کرنے لگے، اے عزیز مصر، اسے چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ابو بہت بوڑھے ہیں اور اس سے بہت مانوس ہیں۔ اب ہم اس کے بغیر جب واپس جائیں گے تو ان کو سخت صدمہ پہنچے گا اور وہ بہت رنجیدہ ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف نے فرمایا، ہمیں تو اس آدمی سے غرض ہے جس کے سامان سے پیالہ نکلا۔ جب بھائیوں کو یقین ہو گیا کہ شاہ مصر نے بنیامین کو چھوڑنے کا نہیں ارادہ ان کا لگتا، تو وہ رنجیدہ ہو کر وہاں سے چل پڑے اور ایک جگہ بیٹھ کر صلاح مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ بڑا بھائی بولا کہ نہیں بھائی، میں تو بنیامین کے بغیر گھر نہیں جاؤں گا۔ والد کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یوسف کی فراقت میں ہی ان کے ناقابل برداشت تھی، اب بنیامین کی جدائی بھی برداشت کرنا پڑے گی۔ تم جاؤ اور انہیں یہ کہہ دو کہ ہمیں معلوم نہ تھا کہ آپ کا بیٹا چوری کرے گا، اس میں ہمارا کیا قصور؟ بہرحال ایسے تیسے وہ گھر جا پہنچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارا واقعہ سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت غمگین اور رنجیدہ ہوئے۔ یوسف کی جدائی کا غم پھر سے ہرا ہو گیا اور وہ آہ و بکا کرنے لگے۔ شب و روز وہ دونوں بیٹوں کی یاد میں تڑپتے اور روتے، اور اسی طرح روتے روتے ان کی بینائی جاتی رہی۔ تمام گھر والوں نے انہیں تسلی دی کہ اس طرح وہ غم سے نڈھال ہو جائیں گے اور صحت بگڑ جائے گی، مگر وہ فرماتے کہ میں کیا کروں، کیسے صبر کروں؟ میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں۔ آخر ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو بلایا اور فرمایا، جاؤ مصر جاؤ، شاید بنیامین اور یوسف کا کوئی پتہ چلے، انہیں گندم کی بھی ضرورت تھی۔ چنانچہ وہ مصر روانہ ہوئے۔ دربار میں پہنچ کر انہوں نے بڑی عاجزی سے فریاد کی، اے عزیز مصر، ہمارے حالات بہت بگڑ گئے ہیں اور ہمارے گھر والوں کو غربت اور بے چارگی نے گھیر رکھا ہے۔ ہم بہت ہی معمولی رقم لے کر آئے ہیں، ہمارے گزارے کے لیے گندم دے دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ہم نے آپ کو بڑا نیک اور مہربان پایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ انہوں نے فرمایا، ہمیں معلوم ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ سن کر وہ سب حیران تھے کہ انہیں یوسف کے بارے میں کیسے پتہ۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہوں یوسف اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم کیا اور اللہ تعالیٰ اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بہترین جزا دیا کرتا ہے۔ بھائی سخت شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے، بے شک ہم غلط تھے اور آپ صحیح، اسی لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج سب گلے شکوے دور ہو گئے اور تمہارے ذمہ کچھ نہیں۔ یہ لو میری قمیض، والد کے لیے لے جاؤ تاکہ ان کی روشن آنکھیں ہو جائیں۔ اب تم سب کے سب ساز و سامان و اہل و عیال سمیت یہیں میرے پاس مصر میں آ جاؤ اور یہیں رہو، اور کنعان کو خیر آباد کہہ دو۔ بھائی خوشی خوشی مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی قافلہ کنعان سے کچھ دور ہی تھا کہ حضرت
یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے فرمایا اگر تم میری بات کا تمسخر نہ اڑاؤ تو ایک بات کہوں۔ انہوں نے کہا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگے آپ کو ابھی تک پرانی ایک بات یاد ہے؟ یوسف کہاں ہے؟ ایک زمانہ ہو گیا اسے بھیڑیا کھا گیا، اب یوسف کہاں ہے؟ اتنے میں ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لیے اندر داخل ہوئے اور وہ خوشی سے وہ قمیض آپ کے حوالے کی اور بتایا کہ یوسف مل گئے ہیں۔ یعقوب اس بات سے بہت خوش ہوئے اور ان کی بینائی لوٹ آئی۔ خوشی سے سارا واقعہ سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خوشی سے نہال ہو گئے اور فرمانے لگے میں نہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 باتیں بتا رکھی تھیں جن سے تم بے خبر تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ یوسف زندہ ہے مگر تم مانتے ہی نہ تھے۔ جب بیٹوں نے اپنا راز افشاں ہوتے دیکھا تو کھسیانے ہو کر باپ کے پاؤں پڑ گئے کہ ابا جان ہمیں معاف کر دیجئے، ہم نے آپ کے ساتھ اور یوسف کے ساتھ بڑی زیادتی کی، آپ اللہ تعالیٰ سے بھی ہماری بخشش کی دعا کریں۔ فرمائے اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں معاف فرما دیا اور فرمایا میں عنقریب تمہاری بخشش کی دعا مانگوں گا، وہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا غفور الرحیم اور مہربان ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب اپنے تمام اہل و عیال و مال و اسباب سمیت مصر روانہ ہو گئے۔ جب حضرت یوسف کو ان کے آنے کی اطلاع ملی تو وہ ان کے استقبال کے لیے آئے اور بڑی تعظیم و تکریم سے ان کا استقبال کیا۔ مدتوں سے بچھڑے ہوئے والدین سے ملنے اور بہت خوش خرم ہوئے اور عرض کرنے لگے آج میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کس طرح شکر ادا کروں کہ اس نے ہم سب کو صحیح سلامت ایک دوسرے سے ملایا۔ یہ بہت اچھا ہوا کہ آپ لوگ یہاں آ گئے، انشاءاللہ یہاں آپ کی زندگی بڑی اچھی گزرے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خاص محل میں لے گئے، اپنے والدین کو ایک اونچے تخت پر بٹھایا اور بھائی ان کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے عرض کی ابا جان یہ اسی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ خواب سچ کر دکھایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر اور مہربان ہے۔ پروردگار اے زمین و آسمان کو بنوانے والے، اے زمین و آسمان کو بنانے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی ہمارا حامی و ناصر مددگار ہے۔ میرے زندگی کا خاتمہ اس حال میں کرنا کہ میں تیری اطاعت گزار ہوں، مسلمان رہوں، مجھے نیک لوگوں میں شمار کرنا۔ اس کے بعد حضرت یعقوب کا سارا خاندان وہیں رہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام نے مل کر لوگوں کو خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی تاکہ سب کے سب حضرت اسحاق و ابراہیم کے دین پر قائم رہیں اور دوسرے لوگوں کی طرح بتوں کی پرستش نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ایک زبردست حامی و ناصر بھیجے گا۔ آخر کار حضرت یعقوب نے اپنے کھوئے ہوئے یوسف کو پا لیا، اور یہ حضرت یعقوب پر کیا منحصر، آخر کار ہر یعقوب اپنے کھوئے ہوئے بیٹے کو پا لے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں چینل کو تاکہ ہر آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔